الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ چند خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ سب سے پہلی خبر جو ہے وہ اس کے متعلق بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جن کے متعلق یہ سوچا جا رہا تھا جس وقت عمران خان صاحب پر سختیاں شروع ہوئیں کہ اگر ہم ان کے اوپر جو ہے سختیاں کریں گے، عمران خان صاحب کو دبائیں گے، عمران خان صاحب جو ہے بیک فٹ پر جائیں گے۔ پھر سوچا گیا عمران خان صاحب کو اگر جیل میں ڈال دیا جائے تو معاملات جو ہے وہ ہمارے لیے اور آسانی ہو جائے گی، پارٹی کو توڑ دیا جائے تو تمام معاملات بگڑ جائیں گے۔ پارٹی ٹوٹی، پارٹی سے پریس کانفرنسیں کرائی گئی، سب کچھ کیا گیا، جبر تشدد کیا گیا، جھنڈا اٹھانے پر پابندی لگائی گئی، آواز نکالنے پر پابندی لگائی گئی، مگر عمران خان صاحب نہ جھکے۔ اسی طرح پھر زمان پارک پر حملہ، عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے، 3 قاتلانہ حملے ہوئے، ہیلی کاپٹر کے اندر پٹرول مکس کر کے ان کو گرانے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ ان کا محافظ تھا۔ پھر اس کے بعد واردات کی گئی، الیکشن کے اندر جو سمبل چھینا گیا، جس طرح جو ہے ووٹر سپورٹر کو پریشان کیا گیا، اس کے علاوہ جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ ان تک کو اٹھایا گیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ان کو حکومت سے باہر رکھنا۔ پھر سمبل چھینا گیا، سمبل چھیننے کے بعد یہ سوچا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا بلہ گیا تو عمران خان صاحب کی پارٹی ختم ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے ان کو کھڑے کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی نے 850 کے قریب جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے، قومی اسمبلی کے اور صوبائی کے، یعنی پاکستان کے اندر سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ جو تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے۔ اس کے بعد جب بلہ چھینا گیا پھر انہوں نے فائنل جو وہ نیند کی گولیاں کھائیں اور سو گئے کہ اب تو یہ بلہ جو ہے کیوں سب کو سمبل جو اس طرح کے دیا گیا، کسی کو بینگن دیا گیا، کسی کو ریڈیو دیا گیا، کسی کو جوتا دیا گیا، وہ سارے لوگ اپنی جگہ پر، مگر جو عوام نے پھر ان کے ساتھ کیا کہ وہ یہ کیا کہ ڈھونڈ کر وہ انہوں نے ٹھپے لگائے۔ اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو جیتے ہیں ان سے آپ جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ ان کا خرچہ کتنا ہوا ہے۔ انہوں نے ان بیچاروں کو نہ کمپین کرنے دی، نہ کارنر میٹنگ کرنے دی، عوام نے خود ہی واٹس ایپ کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کیا، ایک جو ووٹر ہیں ان کو تیار کیا، اور جس طریقے سے ٹرن اوور نکلا، جس طریقے سے عوام نکلی، ووٹ ڈالا، یہ دنیا کے اندر سوچا جا رہا ہے۔ جس طریقے سے ان کے جلسے بند کیے گئے اور انہوں نے آن لائن جلسے کر کے ایک دنیا کے اندر نیا رواج جو پیدا کیا، اس کے اوپر پوری دنیا نے ریسرچ کرنا شروع کر دی ہے۔ جو بڑے ممالک وہ بھی کر رہے ہیں، جو چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا تو کیسے کیا۔ ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، ہر جگہ پر جو ہے سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کیا، جس طریقے سے پھر یہ سارا کام کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب 8 فروری کو رزلٹ آنا شروع ہوا تو وہ سارے آزاد کی لائن لگی۔ اس کے بعد پھر ایک دم میڈیا پر پابندی لگا دی کہ کوئی خبر نہیں دینی۔ پھر ذرائع کے مطابق جو خبر ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب وہاں سے اٹھ کر گئے، اور اٹھ کر جانے کے بعد نہ جانے کہاں گئے، نہ جانے کے بعد پھر وہ جانے سے آئے، اور آ کر پھر ایک نیا مرحلہ جو ہے جب تک وہ آئے تھے اگلا دن شروع ہو چکا تھا، یعنی 8 فروری رات 12 بجے سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ وہ گئے ہیں، اگلے دن کی ڈیٹ شروع ہوئی تو وہ واپس آ گئے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو ذرائع کے مطابق خبر ہے احکامات جاری کیے، اور احکامات کے بعد پھر یہ ہوا کہ 9 فروری کو ایک اور الیکشن ہوا جو اس طریقے سے ہوا جس کی دھوم پوری دنیا کے اندر جاری، جس کے اوپر تمام دنیا کے جریدے جو اپنی جو کالم لکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر سینیٹر شور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو بائیڈن والے سینیٹر شور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسی طرح جو ٹرمپ صاحب کی پارٹی کے سینیٹر ہیں وہ شور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، BBC شور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اکانومسٹ شور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، ٹائمز شور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، الجزیرہ شور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے جریدے جو ہیں وہ شور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، UNO شور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اندر شور کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ IMF کو خط بھی لکھا گیا، لوگوں نے وہاں پر احتجاج بھی کیا۔ ہر آدمی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ صاف شفاف نہیں ہوئے۔ 45 اور 47 کے چکر کے اندر جو حکومت جیتی تھی اس کو ہرا دیا گیا، جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتا دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کا 2 سال کے اندر جبر تشدد ہوا، ہر جگہ ان کو جو ہے روکنے کی کوشش کی، مگر عوام نے ووٹ دیا۔ آگے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ اسی طرح جو شوکت خانم ہے ایک ادارہ، وہ بہت دیر سے ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور آنکھوں میں کھٹکنے کی وجہ سے ہر طرح سے جب سے وہ بننا شروع ہوا تھا اس وقت بھی مشینری روکی گئی تھی، اس کے اکوپمنٹ روکے گئے تھے، مگر وہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد اب جو موجودہ صورتحال کے اندر ان کی فنڈ ریزنگ کے اندر پرابلم کیا گیا۔ جب عمران خان صاحب میراتھن کر رہے تھے سیلاب کے لیے، وہ بھی روکنے کی کوشش کی گئی، نیٹ بند کیا گیا یا جو کچھ بھی کیا گیا،
لیکن جس طریقے سے لوگوں نے ووٹ ڈالے، جس طریقے سے عوام نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اسی طریقے سے شوکت خانم کے فنڈ ریزنگ کے اندر پاکستانی عوام نے کھل کھلا کر جو ہے وہ پاکستان کو کے اس لیڈر کو فنڈ دیا، اس کے ادارے کو فنڈ دیا۔ 26 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوا پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب کے بنائے ہوئے ہسپتال شوکت خانم کے لیے، جہاں پر لوگوں کا علاج ہوتا ہے، جہاں سے لوگ صحت یاب ہو کر جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں ان میں بہت سارے لوگ کینسر کے مریض ہیں، شاید کوئی ان میں سے بھی کوئی اسی بستر پر آ جائے کسی دن، جو سب سے زیادہ شور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وقت اور بیماری کا کوئی پتہ نہیں، آج آپ تندرست ہو، اگلے دن کوئی ایسی بیماری آ جائے گی کہ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ خدا نخواستہ میں سب کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، لیکن جو خورشید صاحب کا قول ہے، کہا تھا ایک دفعہ شیخ رشید صاحب کو کہ جو آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے، تھوک اسی کے منہ پر پڑتا ہے۔ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔